السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، رب العالمین کا بہت 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 زیادہ شکریہ جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو وہ رات نصیب فرمائی ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات ایک طرف اور طاق رات ایک طرف۔ اور یہ بات ذہنوں میں محفوظ کر لو کہ رمضان کی راتیں، رمضان کے دن اور یہ گھڑیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اگر وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے، رات قیام کیا، طاق راتوں کو عبادتیں کی، قبر کے اندر جو نعمتیں، جو سکون ان کو مل رہا ہے، اگر اللہ ان کو موقع دے نا واپس آنے کا، تو ہمیں یہ ضرور کہیں کہ رمضان کے کسی لمحے کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بات جو خوبصورت ہے کہ اس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور اپنی مخلوق حضرت انسان کے لیے ایک بہت بڑا کرم اور انعام کیا ہے کہ جو ہمیں دین سے، نیکیوں سے، اللہ کے گھر سے دور کرتا ہے وہ ہے عدو مبین، ہم سب کا کھلم کھلا دشمن، جس بدبخت کا نام ابلیس، شیطان ہے۔ اللہ نے اس کو جگڑ کر ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس لحاظ سے میں اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں توبہ کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اب بعض دوست کہتے ہیں کہ جی 29 روزے ہونے چاہیے، میرے دل کی بات پوچھتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ 30 روزے پورے ہونے چاہیے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دشمن کی ایک دن قید بڑھ جائے گی، ہمیں توبہ کا اور موقع مل جائے گا، رب کو راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ ایک اور سبب عطا فرما دیں گے۔ جہاں 29 رکھے ہیں انشاءاللہ 30 بھی اللہ کی توفیق سے رکھیں گے۔ یہ سحریاں، یہ افطاریاں، یہ رونقیں قسمت یا نصیب پھر ملیں گی۔ اس لیے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے یہ بڑی باعث برکت ہے۔ دیکھو آج اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ مسجد خورشید کے اندر تکمیل قرآن ہوا ہے۔ میں نے اکثر یہ بات دوستوں کو بتایا ہے اور اپنے دروس اور خطبات کے اندر بھی۔ بعض لوگ ختم قرآن کہتے ہیں، یہ لفظ غیر شرعی ہے، قرآن ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں اور آپ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی کلام ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک لوگ اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ہماری نسل در نسل جو ہے قیامت تک اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے۔ اور اس لیے اس قرآن کو جو اللہ کی کلام ہے، جو تکمیل ہوا ہے آج جامعہ مسجد خورشید کے اندر، میں سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، ایک ہوتا ہے گھر میں قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے فیکٹری میں قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے دفتر میں قرآن پڑھنا،
ایک ہے سواری میں قرآن پڑھنا، وہ بڑے خوش نصیب مرد عورت ہے جو قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے گھر میں قرآن پڑھتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات سن لو، قرآن پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں پڑھتا ہے۔ اس سے بڑی بات، باوضو ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سارے آمین کہو اونچی آواز سے۔ تو یہ قیام بھی ہے، مسجد بھی ہے، باوضو بھی ہے، اور اللہ سے ہم کلام، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں بھائی حافظ ذیشان صاحب کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے اس مسجد کے بانی محترم جناب حاجی عبدالوہی صاحب کو جو ان بچوں کے دادا جان ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہر آدمی کے پاس ہوگی، لیکن اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اگر پوتے کے پیچھے دادا نماز پڑھ رہا ہو، بیٹے کے پیچھے باپ نماز پڑھ رہا ہو، اس باپ کی کفیت، اس دادے کی کفیت میں اور آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج میرا یہی موضوع ہے، اس لیے قرآن کی تکمیل حافظ ذیشان صاحب کے دو بیٹوں نے، اللہ کے فضل و کرم سے، ایک حافظ احسان اللہ اور ایک بیٹا حافظ سعد ذیشان، اور میرا ایک بہت پیارا بھائی حافظ الماس شریف صاحب کا بیٹا، اللہ تعالیٰ ان کی باپ کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنہوں نے اپنے بچے کو، بلکہ ایک نہیں دو بچوں کو، دوسرے بیٹے کا نام حافظ عماد ہے، اس نے قرآن و حدیث میں 27ویں کو قرآن پاک مکمل کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ صدقہ جاری ہے، اس لیے میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ان بچوں کا پڑھنا اور آپ دوستوں کا نماز میں سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اب دیکھو یہ انہوں نے پورا مہینہ لگایا ہے، آج ماشاءاللہ 29ویں رات ہے، تو ان کو ثواب ہے پورے قرآن کا، الحمدللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب کا وعدہ ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کمزور لوگوں کے لیے جو قرآن پورا نہیں پڑھ سکتے یا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ جن دوستوں نے دیہاتوں میں قرآن پڑھا ہے، ان کی تجوید اچھی نہیں، ان کے لفظ اچھے نہیں، وہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں، میرے رب کا انعام سن لو۔ فرمایا اے میرے محبوب اعلان فرما دو، جو آپ کا امتی اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا میں اس کو 2 اجر عطا فرماؤں گا۔ دیکھو رب کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب دوسرا انعام سن لو، وہ کیا خوشخبری ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ توحید ہے، جس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ فرمایا اگر آپ کا امتی 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ پڑھنے لگا ہوں، انہوں نے تو پورے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا ہے، بڑی سعادت ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جامع مسجد خورشید میں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے، تکمیل قرآن کا ثواب حاصل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر آگے مضمون کا سلسلہ آئے گا، میں پڑھوں گا، آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کا نام بلند آواز سے لینے کا حکم ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے گھروں میں چکتے جائز نہیں، اللہ کے گھروں میں لطیفے جائز نہیں، اللہ کے گھروں میں قصے کہانیاں جائز نہیں، اللہ کے گھروں میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ فرمایا جب میرے گھر میں آؤ تو میرا ذکر کیا کرو، میرے محبوب کا ذکر کیا کرو۔ اب یہ ہم قرآن پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا، آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ اوپر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے وہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ نیچے آواز نہ آئے، لیکن ان کو بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوش کم نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیا. اب آ جاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کی تعداد جو کم و بیش بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً 1,24,000 ہے. اور ان کے اندر جن صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین جو قرآن پڑھتے تھے، ان کی تعداد کم و بیش 10,000 ایسے صحابہ ہیں جو قرآن مجید کے حافظ بھی تھے اور بہترین قرآن پڑھنے والے تھے. اور ان میں 4 کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 4 قاری ایسے ہیں، فرمایا ان سے قرآن سنا بھی کرو، ان سے قرآن سیکھا بھی کرو. ان میں ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی. دوسرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی. تیسرے جناب سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 3 قاری. چوتھا قاری فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. یہ وہ خوش نصیب 4 قاری ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہترین قرآن پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی تھی. حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی ادھر آؤ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر. فرمایا سورہ بینہ پڑھنی شروع کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ابی بیٹھ جو میں تجھے سورہ بینہ جو 30ویں سپارے کی سورت ہے لم یکن الذین میں پڑھتا ہوں، ابی تم سنو، اللہ کا حکم آیا ہے. ابی بن کعب پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تھے کیا انہوں نے میرا نام لیا تھا؟ اللہ اکبر. فرمایا عرش والے رب نے، کائنات کے رب نے نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ. پتہ یہ چلا کہ ابی بن کعب اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، جس طرح سمجھو حافظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، دور کرتے ہیں. فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، جسم کے دبلے پتلے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ان کی مسواک ختم ہو گئی، ایک درخت پہ چڑھ گئے مسواک اتارنے کے لیے. صحابہ نے دیکھا کہ پنڈلیاں بریک چھوٹی چھوٹی. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فرمایا میرے صحابہ میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرا رہے ہو کہ بڑی دبلی پتلی کمزور سی ہے. فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ میرا قاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا. یہ وہ قرآن پڑھنے والوں کی شان ہے. عبداللہ بن مسعود. اور تیسرے قاری حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں رضی اللہ تعالی یمن کا گورنر تھے. فرمایا دین سیکھنا ہے، فقہ سیکھنی ہے، قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے. فرمایا میرے معاذ سے سیکھا کرو رضی اللہ تعالی. کہتے ایک دفعہ ان کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. فرمایا معاذ جہاں تم جا رہے ہو گورنر بن کے، لوگ تجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو جواب کس طرح دو گے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے جواب دوں گا. فرمایا اگر قرآن میں سمجھ نہ آیا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مصطفیٰ سے. فرمایا پھر بھی سمجھ نہ آیا؟ فرمایا پھر میرا رب مجھے سمجھ عطا فرمائے گا کہ میں قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دوں گا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تیرا شکر ہے میرے معاذ کو تو نے قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائی.
चौथे जिनका मैं जिक्र करने लगा हूं वो सालिम मौला अबी हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जलील कदर सहाबी हज़रत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला। कहते हैं इस्लाम से पहले ये जो सालिम जिसका मैंने नाम दिया ये एक गुलाम था। कहते हैं मदीना मुनव्वरा जिस वक्त इसका नाम यसरब था, ये एक ताजर माल लेकर इस गुलाम को साथ लेकर आया। इनकी उम्र छोटी से बच्चे थे, पसीने से शराबूर, मदीना मुनव्वरा की गर्मी, उस ताजर का सारा सामान फरोख्त हो गया। इस मासूम बच्चे को खरीदने वाला कोई नहीं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, वो ताजर तंग आ गया, यार सारा कुछ बिक गया है, ऐ गुलाम छोटा सा मेरा रह गया है, इसे कोई खरीदता ही नहीं, जो भी आता है इसको देख के चला जाता है। कहते हैं मदीना मुनव्वरा की एक लड़की थी, वो उस बाजार से गुजर रही थी, उसने देखा ये मासूम सा बच्चा है, उसे तरस आ गया मासूम से। उसने कहा मैंने इसको खरीदना है। वो पहले ही तंग था, उन्हें कहा ठीक है जो मर्जी दो इसको खरीद लो। कहते हैं उस नौजवान लड़की ने इस सालम को, मासूम बच्चे को खरीद लिया, घर में ले आई। अब इत्तफाक की बात है कि जनाब अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इस्लाम से पहले मक्का की सरजमीन से मदीने खजूरें लेने आया, तो मैंने जब मदीने की सरजमीन पे कदम रखा, लोगों ने मुझे कहा कि मदीने की सरजमीन में एक लड़की है जिसने उस लड़के को खरीदा है, तरसमंदी करते हुए कहने लगे। मुझे जब लगा कि ये बड़ी नरम दिल लड़की है, अखलाक इसका अच्छा है, कहते मैंने उसको पैगाम भेजा कि मैं अबू हुज़ैफा मक्के से आया हूँ खजूरें खरीदने, तो मुझे पता चला है कि आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, आप दिल की बहुत नरम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दिल का नरम हो सारे उसे पसंद फरमाते हैं, तू दिल की नरम है, तू मुझसे शादी कर ले। कहते उस लड़की ने जनाब अबू हुज़ैफा से शादी कर ली, और जब शादी के बाद ये लड़की मदीने से मक्का जा रही है तो गुलाम बच्चे को भी साथ ले गई। जब मक्के पहुंचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान फरमाया। अबू हुज़ैफा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैं कलमा पढ़ के घर आया, मेरा नूरानी चेहरा जगमगा रहा था। मेरी बीवी कहने लगी ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे आका, आप कहाँ से आए? कहने लगे हमारे यहाँ एक नौजवान है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक रब की दावत है, आज मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं उस नबी का गुलाम और परवाना बन चुका हूं। कहने लगी अच्छा आका, अगर आपने उसको पसंद किया तो फिर हमें भी मुसलमान कर दो। अल्लाह। कहते उस लड़की ने कलमा पढ़ लिया, साथ वो जो गुलाम बच्चा था उसने भी कलमा पढ़ लिया। कहते कलमा पढ़ने के बाद जनाब हुज़ैफा, अबू हुज़ैफा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, मैं जो कुरान सुनता घर आके पढ़ता ना, ये गुलाम बच्चा मेरे पास बैठा, और जब ये इसने इस्लाम कबूल कर लिया ना, मैंने ऐलान फरमाया, कहा ऐ सालिम, मेरी बीवी ने तुझे गुलाम खरीदा था, लेकिन आज तूने कलमा पढ़ लिया है, हमारे दीन इस्लाम में जो मुसलमान हो जाए वो मेरा भाई बन जाता है, इसलिए मैं आज उस कलमे की बदौलत में तुझे आज़ाद कर देता हूँ। कहा आज से तू आज़ाद है, तू अपने मुल्क चला जा जहाँ से तू आया है, अपने वालिदैन के पास चला जा, अपने रिश्तेदारों के पास चला जा। वो सालिम कहने लगा इस लड़की ने मुझे उस वक़्त खरीदा जब यसरब की ज़मीन में कोई खरीदने वाला कोई नहीं था, आपने मुझे वो प्यार दिया जो मुझे किसी और ने नहीं दिया, इसलिए मेरा जीना मरना आपके साथ है। कहा लोगों सुन लो, आज के बाद सालिम मेरा ले बालक बेटा है। लोगों ने ऐलान को कबूल फरमा लिया। अबू हुज़ैफा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आका से कुरान सुन के मैं घर में आता, मैं अपनी बीवी को सुनाता, ये पास बैठा होता था, ये कुरान याद कर लेता। अल्लाह की शान कहते हैं कि ये सालिम, ये गुलाम इतना अच्छा कुरान याद हो गया, इतना अच्छा कुरान पढ़ता था कि जब ये कुरान पढ़ता लोग खड़े होकर कुरान सुनते। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में बड़े बड़े नामवर कारी, पुराने बुजुर्ग जानते हैं, मिस्र के कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बड़ा नाम अता फरमाया, किस वजह से? कुरान की वजह से। मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था कि रूस के मिस्र के सदर ने मुझे अपने साथ रूस के दौरे में ले गए।
حالانکہ وہ لوگ کمیونسٹ ہیں، اللہ کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت میری تقریر ہونے لگی روس کے شہر میں، تو میں نے وہاں کہا کہ یہ میرا ایک قاری صاحب ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک کلام پڑھتے ہیں پھر خطاب شروع کرتے ہیں۔ روسی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے دین کے مطابق جو کرنا ہے۔ قاری عبد الماسد مرحوم کہتے ہیں کہ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر! روس کی سرزمین میں جو قرآن کے منکر ہے، رب کائنات کے منکر ہے، کہتے ہیں آٹومیٹک سارا کچھ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب قاری عبد الباسط کہتے ہیں جب میں نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کر دی، پوری روس کی وہ امراء، بادشاہ، وزراء قرآن سن رہے ہیں، حالانکہ ان کی بولی نہیں ہے، ان کی اپنی بولی ہے، لیکن رشین بولنے والے، قرآن سمجھ نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں قاری عبد الباسط مرحوم کہتے ہیں جب جیسے میں سورت پڑھتا جا رہا ہوں، میں نے اس طرح نظر اٹھا کے دیکھی کہ روسیوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں جب میری تلاوت ختم ہوئی تو ہمارے مترجم نے ان سے پوچھا روسیوں سے کہ یہ تو قرآن عربی زبان میں ہے، تم نے تو آج تک کسی عربی کی زبان کو نہیں سنا، یہ اللہ کی کلام کو سنے تو رو کیوں رہے؟ کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن آج تک جو کلام ہم تمہارے اس قاری نے پڑھی ہے، آج تک ہم نے ایسی کلام نہیں سنی۔ اور جیسے جیسے یہ پڑھ رہا تھا ہمارے دلوں میں اطمینان اور سکون آ رہا تھا۔ اس لیے بڑے بڑے نامور قاری اس دنیا میں گزرے، آج چند سالوں پہلے ابھی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو دوست حج عمرے کے لیے گئے ہیں جوڑی مکہ معظمہ میں، شیخ عبد الرحمن السدیس شریم کی جوڑی، اللہ اکبر! کئی سال بیت اللہ کے در و دیوار، مسجد الحرام میں قرآن کی آواز کو بلند کرنے والے، اور جو بھی وہاں جاتا ہے مشہور ہو کے آتا ہے کہ یار میں نے مغرب کی نماز پڑھی سدیس کے پیچھے، اللہ اکبر! وہ مزہ زندگی بھر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا اعزاز ہے، اللہ جسے چاہے یہ قرآن کا ملکہ عطا فرماتا۔ کہتے ہیں یہ سالم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں صحابی رسول بھی ہے، ابو حذیفہ کا غلام اب لے پالک بیٹا بن چکا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ نے ہجرت کی اجازت فرمائی، صف اول میں جن لوگوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ طیبہ، ان میں یہ ابو حذیفہ کہتے ہیں میں بھی آ گیا، میرا یہ لے پالک سالم بھی آ گیا۔ جب آئے تو مدینہ منورہ میں ابھی کوئی مسجد تو بنی نہیں تھی، لیکن ہم مسلمان تھے، ہم نے نماز پڑھنی تھی، نماز فرض ہو چکی تھی معراج کے موقع پہ۔ تو ہم نے سالم کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ سالم سے زیادہ اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں مسجد نبوی سے پہلے مدینہ طیبہ کی زمین پہ جس نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی وہ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، دو روایات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے محلے میں گئے، رات کافی ہو گئی، واپس آ رہے تھے تو سالم اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ میاں بیوی، کائنات کے امام اور مومنوں کی ماں، سبحان اللہ! ایسا جوڑا نہ کبھی آیا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امی عائشہ فرماتے ہیں ہمارے قدم رک گئے، ہم نے کھڑے ہو کے قرآن سننا شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ ہو، رات کی تاریکی ہو، صاحب قرآن سن رہا ہو اور سالم قرآن پڑھ رہا ہو۔ کہتے ہیں ہم قرآن سنتے رہے جتنی دیر سالم نے وقفہ نہیں کیا۔ جب سالم نے تلاوت بند کی ہم گھر میں آ گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ، تو میری ماں بہنوں بیٹیاں بیٹھی ہیں معذرت کے ساتھ، عورتوں کے اندر یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میرے گھر میں آنا ہوتا ہے رات کو لیٹ آتے ہیں، ممکن ہے آپ کسی اور کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو لیٹ آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں انتظار کرتی رہتی ہوں۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ جب میں آ رہا ہوتا ہوں تو راستے میں ابو حذیفہ کا لے پالک وہ غلام آزاد کردہ سالم قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں وہاں کھڑے ہو کے اس کا قرآن سننا شروع کر دیتا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب آقا نے یہ بات کہی تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ اللہ اکبر! یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ پھر امی عائشہ کو ساتھ لیا، دونوں جا کے وہاں قرآن سنتے، اور پھر جب صبح ہوتی آپ ابو حذیفہ کو کہتے سالم کو بلا کے لاؤ، اسے پاس بٹھاتے
کہتے سالم مجھے فخر ہے اللہ نے میری امت میں تجھ جیسا قرآن پڑھنے والا بھیج دیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے. فرمایا یہ جو میرے قاری ہے نا، عبداللہ بن مسعود، قاری معاذ بن جبل، قاری ابی بن کعب، فرمایا ان سے قرآن، اور یہ قاری جس کا میں نے ابھی ذکر کیا قاری سالم، فرمایا ان کا قرآن سنو اور ان سے قرآن سیکھا کرو. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ، کہتے جب قرآن پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرا جو صحابی ہے نا، جب قرآن پڑھتے تو اللہ نے اس کو داؤد علیہ السلام کا لحن عطا فرمایا. قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت اور قرات کا بڑا ذکر ہے. جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو پرندے بھی آ کے ان کے ساتھ سر کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے. اتنی پیاری آواز اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو، لحن داؤدی مشہور ہے، کہا جس طرح اللہ نے میرے بھائی داؤد کو قرآن، وہ جس وقت تورات تھی، زبور تھی یا انجیل تھی، فرمایا جس طرح لحن گلا اللہ نے میرے بھائی داؤد کو عطا فرمایا، اس طرح میرے صحابی ابو موسیٰ کو بھی اللہ نے وہی گلا عطا فرمایا. اس لیے اچھا قرآن پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن جب بھی پڑھو ٹھہر ٹھہر کر. یہ جو چتر متر تیزی سے پڑھتے ہیں یہ قرآن کی توہین ہے. جس طرح نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مرد عورت نماز کو تیزی سے پڑھتے ہیں، سجدہ قیام دھڑا دھڑ، فرمایا جب وہ نماز سلام پھیرتا ہے تو نماز کو اللہ بولی عطا فرماتے ہیں. اور وہ زبان کیا کہتی، نماز کیا کہتی ہے، اللہ اس نے مجھے توڑ مڑوڑ کے رکھ دیا، اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دے. استغفر اللہ. اس لیے نماز بھی آرام سے، قرآن بھی آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے. ہمارے بعض قاری، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے قرآن سنا، ایک ایک آیت کی سمجھ آتی ہے، ایک ایک حرف کی سمجھ آتی ہے. ہمارے بعض مساجد کے اندر ایسے قاری بھی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعلمون تعلمون کا پتہ چلتا. یہ اسلام کے خلاف ہے. قرآن آہستہ اور قرآن ٹھہر ٹھہر اور تجوید کے ساتھ، تاکہ قرآن سننے والا اس کو سکون بھی ملے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس لیے یہ قرآن کا مہینہ اب ایک دن ہے یا 2 دن ہے، یہ اللہ کے علم ہے. اس لیے آپ خود بھی قرآن پڑھا کرو. میں تو اکثر کہتا ہوں گھروں میں قرآن پڑھا کرو، بلند آواز سے قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں شیطان نہیں آتا، وہاں کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، کسی کا ہیلا اور مکر نہیں چلتا. جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، آپ دیکھو گھروں کے اندر بڑے بڑے خوبصورت نسخے قرآن پاک کے موجود ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی لحاف بھی. اب تو وہ بڑے بڑے خوبصورت ڈبے بھی آ گئے، جس طرح یہ ہمارے وہ سامنے شیخ صاحب، حاجی کیا نام ہے صاحب، اجیولر حاجی رشید صاحب، ان کا سونا کتنا قیمتی ہے. یہ بڑے بڑے خوبصورت ڈبے بنا بنا کے اس میں رکھتے ہیں. اب تو سونا جی مہنگا ہو گیا، تو اللہ کی شان، اب وہ ڈبے بڑے بڑے خوبصورت آ گئے، اب اس میں قرآن موجود ہے. اب کمی کیا ہے، قرآن الماری میں پڑھا ہے، قرآن سیف میں پڑھا ہے. اللہ کے بندوں قرآن پڑھنے کے لیے آئے، قرآن سمجھنے کے لیے آئے، قرآن تلاوت کے لیے آئے. اس لیے جب آپ بلند آواز سے پڑھیں گے، آپ کی بیوی قرآن سنے گی تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور پڑھے گی. آپ کے بچے قرآن سنیں گے وہ بھی قرآن پڑھیں گے. اس لیے میں آپ سے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ. دنیا کے علم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کا علم چھوڑ دیں. ہماری اصل خوراک یہ قرآن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب یہ قرآن سے تعلق پیدا کرو گے انشاءاللہ الرحمن. جس طرح کلام قرآن مجید اعلیٰ اور الفا ہے، جو اس سے تعلق پیدا کر لے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، اس کو سمجھنے سمجھانے والا بن جائے، اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرماتے. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق حافظ قرآن تھے، اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق حافظ قرآن تھے، اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی حافظ قرآن تھے، اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. تو اس لیے اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دو. قرآن ہم سب کے لیے نجات کی کتاب ہے. جب ہم پڑھیں گے ہر حرف کے بدلے اللہ رحمان ہمیں 10 نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے آج عہد کر لو، اگر ہم میں کسی کے اندر کوئی کمی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، تو روز
فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے پڑھ. اسلام میں مشقت جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ سورہ بقرہ قیام میں شروع کر دیں، سورہ آل عمران شروع کر دیں، سورہ نساء شروع کر دیں. جتنی اللہ نے آسانی عطا ہو، سورۃ قل اللہ پڑھ لیں، سورہ والناس پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ الرحمن قرآن کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے یہ قرآن جو ہے یہ مشقت والی کتاب نہیں. اللہ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کی برکت سے آج دنیا کائنات میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. رمضان مبارک میں دیکھو پوری دنیا اسلام میں کتنا قرآن مکمل ہوا الحمدللہ. آج 29ویں ہے، عرب کنٹری میں بھی آج 29ویں ہے، کئی 27ویں میں مکمل ہوا، کئی 29ویں مکمل ہوا. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بھی قرآن پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ دوست احباب خود اگر قرآن پڑھانا آتا ہے اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو پاس بٹھا کے، جس طرح انگریزی کا کام پوچھتے ہو کہ آج تجھے ہوم ورک ملا ہے، آج تجھے اردو کا ہوم ورک ملا ہے، کیمسٹری بایو فزکس کا ملا ہے، ریاضی کا ملا ہے. کاش کبھی ہم یہ بھی پوچھیں بیٹا آج تم نے نماز پڑھی ہے، بیٹا آج تم نے قرآن پڑھا ہے، کون سی سورت پڑھی ہے، مجھے بھی سناؤ. تو انشاءاللہ الرحمن گھر میں رحمت برکتوں کا نزول ہوگا. اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین تاخرات ہے، اے اللہ ہم سب کا یہ قرآن پڑھنا، قرآن سننا اور قرآن پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے. شیخ لالا عبد الغفور اور ان کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. شیخ اجاز صاحب کی بہن کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے اس مسجد کے امام تراویح حافظ الماس شریف صاحب کی پھپھو کے لیے دعائے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پھپھو کی بخشش فرمائے. سارے دوست بیٹھو، دعا میں شامل ہو کے جان بیٹھ جاؤ. شیخ حسن صاحب کی صحت کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور معاشی معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. محمد سیام کے والدین کے لیے اللہ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. محمد کے دادا ابو کے لیے وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے بڑے پیارے بھائی حافظ ذیشان صاحب کی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. شیخ محسن کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شیخ آفتاب کے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حافظ الماس صاحب کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. حافظ الماس کے خالو اور ساس بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حافظ الماس صاحب کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی عبد الرحمن بن رو عادل مرتضیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے بڑے پیارے شیخ الیاس صاحب، ان کے والدین کے لیے بخشش کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے. رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے اللہ میرے والدین جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، یہ مجھے بولنا سکھایا اور مجھے جو بھی ہے دین کا علم سکھایا، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. پروفیسر رشید صاحب، ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما. فراز صاحب کی پھپھو، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما. شیخ راشد صاحب اور ان کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. شیخ نسیم صاحب اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. حافظ احسان اللہ صاحب کے چھوٹے نانا ابو جو چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما. حافظ سعد کے نانا نانی اور دادی کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما. اور محترم جناب اس مسجد کے بانی حافظ حاجی عبد الوحید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. جتنے بھی میرے پیارے پیارے دوست احباب، میری بہنیں بیٹیاں دور دراز سے آئی ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما، اور جن کے والدین زندہ ہے اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے پر قائم اور دائم فرما. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ میرے سسر مدینہ کتاب گھر والے حاجی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میری ساس صاحبہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکے، ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے۔ بہر جن کا بھی نام رہ گیا ہے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں، کئی نام بھول جاتے ہیں مجھے بھی۔ ہمارے اس مسجد کا صاحب نے اشارہ کیا، مجھے یاد آ گیا، حاجی اسحاق صاحب ہے، الوی صاحب ہے، دوسرے جتنے بھی احباب ہیں، اے اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تاقرات ہے، اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما، ہم سب کے بھی گناہ معاف فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب العالمین آپ کے گھر میں آیا ہے اور ہم یہ اس لیے آئے ہیں، تمنا اور آرزو لے کر آئے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ اللہ بخشش کی رات ہے، طاق رات ہے، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اللہ جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہے اللہ ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما، کثرت عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہے اللہ قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ آسانیوں کے سبب پیدا فرما۔ اے رب العالمین جو کرائے کے مکان میں ہے اللہ ان کو ارض اللہ واسعہ، اللہ آپ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ ان کو ذاتی مکان عطا فرما۔ اے رب العالمین ہماری مشکلوں کو حل فرما، اللہ مکہ و مدینہ کی بار بار زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وآرنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب العالمین جو جامعہ مسجد خورشید میں اللہ تیری عبادت کے لیے آئے ہیں اللہ ان کے گھروں کو نعمتوں سے آباد فرما۔ اللہ جو بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جن والدین کے بچے بچیاں نوجوان اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو صحابہ نصیب فرما، اے اللہ صحابہ نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں فرما۔ اے رب العالمین دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اے رب العالمین حسد کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ نظر بد سے محفوظ فرما، اے اللہ شریر انسانوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین ہم بہت کمزور ہیں اللہ ہم سب کی جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہماری عدم موجودگی میں ہمارے بارے میں جادو ٹونا کرتے ہیں ہیلا کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کا مکر ان کا جادو ٹونا انہی کے اوپر ڈال دے۔ اللہ آپ کے محبوب کی زبان سے سنا ہے ایسے لوگ ملعون ہیں اللہ ان کے اوپر لعنت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے پیارے وطن وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتری رات آج 29ویں رات طاق رات ہے، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ موت آئے تو اسلام پہ موت آئے، اللہ موت آئے تو سلامتی والی موت آئے، اللہ موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری نصیب فرما، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے رب العالمین ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ اے رب العالمین جب ملک الموت آئے اے اللہ ہمارے پاس آ کے یا اللہ ہمیں جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ جب ملک الموت آئے ہم نے آپ کے پاس جانا ہے، اللہ ملک الموت کی زبان سے ان آیات کے بدلے میں اللہ ہمیں خوشخبری سنا دے، اللہ جنت کی بشارت سنا دے۔ اللہ جس طرح ہم تیرے گھر میں کٹھے بیٹھے ہیں
कल क़यामत वाले दिन हम सबको जन्नत में भी इकट्ठा फरमा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इकट्ठा फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, कल क़यामत वाले दिन जब जन्नत में जाएं, अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमा, अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमा, अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमा। अल्लाह कल क़यामत वाले दिन अपने महबूब पैगम्बर का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा, अल्लाह हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। अल्लाह आपके महबूब की ज़बान से सुना है, जिसको हौज़े कौसर का पानी मिल गया 50,000 साल दिन क़यामत का है, अल्लाह उसको भूख और प्यास नहीं लगेगी, तो अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आप दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह उनमें हमारा नाम भी शुमार फरमा ले। अल्लाह क़यामत वाला दिन 50,000 साल का दिन है। आपके महबूब के सुना है कि मोमिनों के लिए, नेक लोगों के लिए इतना वक्फा होगा जितना जोर और असर के दरमियान है। ऐ अल्लाह हमें वो उन लोगों में शुमार फरमा ले। ऐ रब्बुल आलमीन, दुश्मन की खुशी से महफूज फरमा, ऐ हासद के हसद से महफूज फरमा। अल्लाह ईद का चाँद हम सबको खुशियों से देखना नसीब फरमा। ये चाँद हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए खुशी का पैगाम बना दे। ऐ अल्लाह, बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी जगह से, बुरे लोगों से, बुरे हमसाए से, बुरे दोस्त से अल्लाह हम सबको, हमारी नस्लों को महफूज फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी कबूल फरमा, ताक़रात अल्लाह कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठा के बैठे, और आपका वादा है जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के हाथ को खाली लुटा दूं। ऐ हमारे शर्म वाले रब, ऐ अल्लाह हमारे हाथों को दुआओं की कबूलियत का सर्टिफिकेट अता फरमा। अल्लाह वो दुआएं जो हम ज़बान पे नहीं ला सकते, अल्लाह बंदों से शर्म आती है, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। अल्लाह आप वो भी बातें जानते हैं, अल्लाह हमारी वो दुआएं भी कबूल फरमा, अल्लाह हमारी वो दुआएं भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ईद उल फितर पूरे पाकिस्तान में, पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह खुशी से सब मुसलमानों को देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।